جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک قوم شعیب بھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جن پر آگ برسائی گئی ہے۔ آج میں آپ کو اس قوم کا تھوڑا تعارف اور حضرت شعیب کی کچھ حالات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت شعیب کا تعلق جس علاقے میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے وہ شام کا علاقہ تھا۔ یہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اصحاب الایکا۔ یہ انہی ایکا اصل میں عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہونا، گھنے جھنڈوں درختوں کے، اس جگہ کو ایکا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ دو بستیاں تھیں، ایک بستی تھی اس کو ایکا کہتے تھے، اور دوسری بستی جو مدین تھی۔ ان دونوں بستیوں میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ لیکن یہ دونوں بستی والے لوگ جس جگہ پہ رہتے تھے اس علاقے کی زمین بہت زرخیز تھی، اور یہ لوگ مالی طور پر اچھے خاصے سرمایہ دار تھے۔ تو یہ چونکہ وہ سرمایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت شعیب کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ مختلف مفسر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعیب جو تھے وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ نابینا تھے، کچھ راوی کہتے ہیں کہ حضرت شعیب جو تھے وہ آنکھوں سے نابینا تھے، کچھ راوی کہتے ہیں کہ مکمل نابینا نہیں تھے بلکہ ان کی نظر کافی کمزور تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں باتوں میں کچھ مماثلت مل جاتی ہے۔ مطلب ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ بالکل نابینا تھے اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں بالکل نابینا نہیں تھے بلکہ نظر ان کی کمزور تھی، بات ایک ہی بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر جس طرح مضبوط آنکھ ہوتی ہے اس طرح نہیں تھی، بینائی ان کی کمزور تھی۔ تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ ان کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو اس بات کی صداقت ایک راوی سفیان ہے، وہ بھی روایت کرتے ہیں، سفیان سوری۔ وہ بھی ان کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزور تھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے، مطلب یہ مقرر بہت اچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ایکا کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جس جگہ پہ درختوں کے جھنڈوں اس علاقے کو ایکا کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ مدین ہی کو ایکا کہتے ہیں، ایکا کہتے تھے، لیکن کچھ راوی کہتے ہیں کہ نہیں، مدین جو ہے وہ الگ جگہ تھی اور ایکا الگ جگہ تھی۔ بہرحال یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی جو سب سے بڑی برائی تھی وہ تھی کہ یہ چونکہ سرمایہ دار تھے، جس جگہ پہ یہ رہتے تھے لوگ اس علاقے کے زمین بہت اچھی تھی، زرخیز تھی، تو یہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے، اور لوگوں سے جو کمزور لوگ ہوتے تھے اس سے ان کے مال و دولت کچھ زبردستی بھی چھین لیتے تھے۔ تو یہ اس بات سے بہت زیادہ کئی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود ان کی بات پر وہ اثر انہیں نہیں کیا۔ ان کی اس حالت کا ذکر سورۃ ہود میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام ہیں وہ اپنی قوم سے جو مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں یوں درج ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں، اور تم میں ہر ایک کو ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ تو
ان کی جو عذاب ہے اس کی کچھ تفصیل اس طرح بنتی ہے کہ آخر کار جو ان پہ اس طرح پہلے گرمی مسلط کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کا سانس لینا بند دوبر کر دیا۔ وہ لوگ بھاگے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں بھی ان کو نجات نہ مل سکی، چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کا سایہ کر دیا جس سے انہیں کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی، چنانچہ وہ ہر شخص دوسرے کو بلانے لگا کہ اس جگہ پہ جمع ہو جاؤ جہاں پر ٹھنڈک ہے۔ تو جب وہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے